جس کے جیسے دوست ہوں گے نا، ان دوستوں کا رنگ اس پہ بھی چڑھے گا۔ اگر تمہارے دوست زانی ہے، لڑکیوں کے شوقین ہے، تو میری جان یہ لڑکیوں والا چسکا تمہیں بھی لگے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم زیادہ نیک ہوئے تو زنا نہیں کرو گے، لیکن تیرا بھی کسی نہ کسی کے ساتھ افیئر ضرور چلے گا۔ اگر تیرے دوست لڑکیوں سے ملنے جا رہے ہیں نا، تو تو بھی گھر بیٹھے کسی کمرے میں موبائل ہاتھ میں پکڑ کر لڑکی کے کسی میسج پہ دانت تو ضرور نکالے گا، بچے گا نہیں تو۔ اور اگر تیرے دوست ٹائم ضائع کرنے والے، سوشل میڈیا پہ ننگا ناچ دیکھنے والے، زندگی کو ضائع کرنے والے، اور تو ان میں اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کی ایک پکار پہ لبیک کہتا ہے کہ جی حاضر آیا، بس ٹھیک ہے، اوکے فائن، تو تیری زندگی بھی ضائع ہوگی۔ اور دوسری جانب اگر تیرے دوستوں کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے، تو چاہے کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، ان کا رنگ تجھ پہ چڑھ جائے گا بھائی۔ ٹھیک ہے وہ تجھ سے علم میں آگے ہوں گے، فہم میں آگے ہوں گے، تقوی میں آگے ہوں گے، پرہیزگاری میں آگے ہوں گے، وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے، تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، قرآن کی سمجھ بھی رکھتے ہوں گے، لیکن اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے نا، تو تمہیں جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تمہارا ضمیر زندہ رہے گا، تمہیں صحیح اور غلط کا فرق تو کم سے کم محسوس ہوتا رہے گا، اور آہستہ آہستہ تمہاری زندگی میں بھی وہ تمام عبادتیں آ جائیں گی، ان کی حرکتیں تمہاری حرکتیں بن جائیں گی، ان کے اعمال تمہارے اعمال بن جائیں گے۔ یعنی برے دوستوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو برے دوستوں کے جو اعمال ہوں گے وہ تمہارے اعمال بن جائیں گے، ان کی جو حرکتیں ہوں گی وہ تمہاری حرکتیں بن جائیں گی۔ اگر وہ اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں نا، تو ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر، ان کے ساتھ تعلق رکھ کے، انہیں 24/7 اویلیبل رہ کر تم بھی اپنی زندگی قیمتی نہ بنا پاؤ گے۔ اس لیے کچھ لوگوں سے دور ہونا، کچھ لوگوں کو ناراض کر دینا بنتا ہے بھائی آج کے دور میں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر آ گئی ہے نا، تو ابھی کے ابھی ان لوگوں سے دور ہو جاؤ جنہوں نے تمہیں خراب کیا، جن کی وجہ سے تمہارے لیے گناہ کے رستے آسان ہوئے۔ پہلے تو ان کو بھی سمجھاؤ، اگر نہیں سمجھتے اللہ حافظ۔ اے میرے شہزادے، اے میری شہزادی بہن، بہت غفلت ہو چکی، بہت توڑ لیا خود کو، بہت کر لیے وہ اعمال جس سے نفس اور شیطان خوش ہوتا ہے۔ آؤ اب اس در کا دروازہ کھٹکھٹاؤ کہ جس در کے سوالی کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ کے پاس ٹوٹے ہوئے لوگ ہی جاتے ہیں، بے سہارا لوگ جاتے ہیں، اکیلے تنہا دنیا کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہی اکثر اللہ کے در پہ جاتے ہیں اور وہاں سے ہیل ہو کے آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ تیرا ٹائم ہے، کیونکہ تو بھی ٹوٹ چکا ہے، تو مرنے کے بالکل قریب ہے۔ تیری یہ بوجھل سانسیں، تیرا یہ جھگڑا ہوا دل اور تیرا یہ بند دماغ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت تجھے اللہ کی بہت اشد، بہت سخت ضرورت پڑ رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مایوسی، لا علمی، خوف، ندامت، ریگریٹ، یہ ساری چیزیں تیرے اور اللہ کے درمیان آ رہی ہیں۔ چھوڑ ان ساری چیزوں کو۔ بھی چلتے چلتے مجھے اللہ کی یاد آئی، گاڑی سائیڈ پہ روکی، پکارا میں نے دل سے اللہ کو، کوئی مشکل پیش نہیں ہوئی۔ تم بھی پکارو، کہیں بیابانوں میں نکل کر، کہیں خالی کمروں میں بیٹھ کر، رات کو بستروں میں چھپ کے، دھیمی سی آواز میں دل کی گہرائیوں سے آواز دو اپنے رب کو۔ ایک پکار تمہارے دل کی ساری جکڑن کو دور کر دے گی، تمہارے سینے کو کھول کے رکھ دے گی۔ اے مسلمانوں، اپنے رب کے ساتھ معاملے ٹھیک کر لو، اس سے قبل ان لوگوں کی طرح حسرت کرتے پھرو جو قیامت کے دن کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، مزید تباہ نہ کرو، مزید گمراہ نہ کرو خود کو۔ جب کوئی بندہ بہت درد میں ہوتا ہے تو اس کا جو برین ہوتا ہے نا، وہ نیچرلی یہ ازیوم کرتا ہے کہ شاید میں اکیلا ہوں، یہ ایک ٹراما رسپانس ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں، میں ہوں، کبھی گیا ہی نہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ میرے بندے تو جہاں کہیں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، اور تو جو کچھ بھی کرتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ دنیا تجھے سمجھے، اور جب دنیا تجھے سمجھے گی تو دنیا کے سمجھنے میں تجھے اپنا کمفرٹ زون نظر آ رہا ہے۔ تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی انسان آئے اور تم سے یہ کہے کہ بھائی میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ بائی دا وے دنیا پہ یہ فرض ہے کہ جب تو ٹوٹ جائے، جب تو بکھر جائے، جب تو اپنے آپ کو لونلی سا محسوس کرے، تو تیرے پاس آئے اور تجھے 2-4 جوک سنا کر یا 2-4 پیاری پیاری باتیں کر کے تیرے دل کو بہلائے۔ لیکن انفارچونیٹلی آج دنیا نے اپنے فرض ادا کرنا چھوڑ دیے، تو اب کیا کریں؟ اب کیا مایوس ہو جائیں، لا علاج ہو جائیں، مریض بن جائیں؟ کیا کریں؟ کوئی تو سہارا ڈھونڈیں گے نا اپنے لیے۔ تو ایسی سچویشن میں ہم اللہ کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں، جو چھوڑ کے نہیں جاتا۔ آج کل کے دور میں نا، جہاں تجھے دنیا کی ضرورت پڑے گی دنیا نہیں آئے گی، اس لیے اب تجھے اللہ کے سہارے جینا آنا چاہیے، اور اس کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی۔
اپنے دل کا رخ دنیا سے موڑ کر اللہ کی جانب کرنا ہوگا، ورنہ تو تم ٹوٹ جاؤ گے، رات دن بس اپنی تنہائی کے گن گاتے رہو گے۔ اب مجھ سے تم دوستی کرتے نہیں ہو، اگر تم میرے دوست ہوتے تو تم میرے سامنے بیٹھے ہوتے نا، تو میں تمہارا چہرہ پڑھ لیتا، کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی تمہیں، بس ذرا سا میں تمہاری آنکھوں میں جھانکتا اور سب پتہ چل جاتا کہ میرا بھائی کن حالات سے گزر رہا ہے، پھر جہاں میں تیری ہیلپ کر سکتا ہوتا وہاں کر دیتا، لیکن تم تو مجھ سے دوستی کرتے ہی نہیں ہو۔ یعنی مذاق کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے سہارے جینا آنا چاہیے میرے بھائی کو، میری بہن کو۔ پرومس کرو کہ آئندہ کی زندگی ضائع نہیں کرو گے، تو ایمان نکل جائے کوئی مسئلہ نہیں، حیا نکل جائے کوئی مسئلہ نہیں، بس آنکھوں کو مزہ ملنا چاہیے کچھ دیر کے لیے، اس مزے کے چکر میں تم مسلمان نہ رہو، کوئی مسئلہ نہیں، تم اللہ سے دور ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، تم نمازیں چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں، قرآن سے اپنا تعلق توڑ بیٹھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ آنکھوں کی لذت اتنی ضروری ہو سکتی ہے یار، کہ اتنی ساری چیزوں کو میں داؤ پہ لگاؤں اور بدلے میں مجھے صرف چند سیکنڈ کی لذت ملے؟ کتنا بے وقوف ہوں میں ان بے غیرتوں کے لیے کہ جن کا کام ہی یہی ہے لوگوں کو ننگا ناچ دکھانا، ان لوگوں کو دیکھتے دیکھتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا باغی بن جاؤں۔ تمہارے اندر مومن ہونے کی نشانیوں کو ایک ایک کر کے مٹایا جا رہا ہے، جب تیرے ضمیر کی اور تیرے دل کی آواز یہ ہے کہ تم نے خود کو سنوارنا ہے، بنانا ہے، ایک مومن بن کر اس دنیا سے جانا ہے، تو کافروں جیسی زندگی کیوں گزارے ہم پھر؟ شہوتوں والی زندگی کیوں گزارے ہم پھر؟ ایسی کون سی چیز ہے، ایسی کون سی عادت ہے جو تمہیں اللہ رب العزت کے قریب نہیں جانے دے رہی، جو تمہارا ٹائم، تمہاری زندگی ضائع کر رہی ہے؟ یار اس کے بارے میں بیٹھ کے سوچو تو صحیح۔ ایمان کا سودا کرنا ہے تو کسی بڑی چیز سے تو پھر کرو، کم سے کم دنیا تو تیری چمکے۔ لیکن اگر تجھے یہ معلوم ہے کہ نہ میری دنیا بن رہی ہے اور آخرت بھی میری رکی ہوئی ہے، تو اللہ کے بندے اگر دنیا نہیں بھی بن رہی تو اوکے فائن، آخرت تو بنا لے یار۔ نہیں ہو رہے لوگ راضی، رب تو راضی ہے نا، اسے راضی رکھ۔ لیکن بھائی پلیز اپنے لمحے نہ ضائع کرو، وہ دن وہ رات جو تجھے اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ تو کچھ آخرت کے لیے کرے، ابدی زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے کچھ جمع کر سکے، وہ لمحے بےہودگیوں کے حوالے نہ کرو، مزے کے حوالے نہ کرو۔ تھوڑی سی مشقت اٹھاؤ، نفس کے خلاف چلو، دنیا میں بھی تو تھکتا ہی ہے نا انسان، آخرت کے لیے خود کو تھوڑا سا تھکاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو میرے لیے مجاہدہ کرے گا میں اس کے لیے راستے کھول دوں گا۔ تو آج تک اگر تیری زندگی دنیا کے لیے گزری ہے نا، اب کے آگے کی زندگی اپنے رب کے لیے گزارو۔ آج تک اگر تم نے اللہ کو ناراض کیا، راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، اب کر لو۔ آج تک اگر تم نے بے حیائیاں کی ہیں، سارا دن موبائلوں پہ اپنی زندگی ضائع کی ہے، اب نہ کرنا۔ اب قرآن اٹھا لو، سمجھ لو کسی یار دوست سے۔ آج تک اگر تو بری سنگتوں کے حوالے تھا نا، تیرے ارد گرد کے لوگ اچھے نہیں تھے، اب سے کچھ 2-4 اچھے دوست بنا لو، ٹھیک ہے؟ پرومس کرو کہ آئندہ کی زندگی ضائع نہیں کرو گے، پرومس کرو کہ اب سے آگے کی زندگی صرف اور صرف اللہ کے لیے گزرے گی۔ پھر دیکھنا تمہارے اوپر جو نورانیت چڑھے گی نا، دنیا اسے دیکھ کر حسد کرے گی تم سے کہ یار یہ کتنا سنور گیا، سدھر گیا۔